السلام علیکم ناظرین، سندھو ساگر کے 8ویں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں۔ ہم نے حال ہی میں یہ نیا پروگرام شروع کیا ہے، آج اس کی 8ویں محفل سجائی ہے۔ تو ہم سے جو ٹیکنیکلی یا ہم میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں اس پروگرام کو کرنے میں، جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ہم سے، ان کی نشاندہی کیجیے، انہیں آگاہ کیجیے تاکہ آنے والے پروگرام میں ہم انہیں بہتر بنا سکیں۔ دوستو، آج کی محفل میں ہمارے ساتھ مصنفہ، آرٹسٹ، بعض مصورہ، ادیبہ، لکھاری رضیہ شیخ صاحبہ موجود ہیں۔ لکھاری معاشرے کے رویوں کو تحریر کرتا ہے، شاعر اپنی سوچوں کو، تخلیق کو الفاظوں میں پروتا ہے، مصور رنگ برے رنگوں سے کھیلتا ہے، استاد علم کا چراغ جلاتے ہوئے قوم کے بچوں کو علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اور ان سبھی خوبیوں والی مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو چلیے آج کی نشست میں رضیہ شیخ صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھلی کرے عبیر ویلکم میم، مس رضیہ شیخ صاحبہ، خوش آمدید۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھے۔ آپ کے پروگرام کی بڑی میں نے سنی تھی اور آپ نے رابطہ کیا تو تھینکس فار یو، جی بہت بہت نوازش آپ نے کہ عزت آپ نے ہمیں بخشی۔ اپنے، میں آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کر سندھو ساگر کے لیے ٹائم نکالا ہے، جس کے لیے تہہ دل سے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سندھو ساگر پہ آنے کے لیے۔ چلیے دوستو پروگرام کی جی شروعات کرتے ہیں اور آج کی مہمان سے اپنا پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش کہاں کی ہے اور اب آپ کہاں رہتی ہیں؟ سکونت کہاں ہے آپ کی؟ ایکچولی میری جو جائے پیدائش ہے وہ ہے میر پور ماتھیلو، تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کیونکہ میں کبھی گئی نہیں ہوں ابھی تک وہاں پہ۔ بس یہی سنا ہے کہ میں وہیں پیدا ہوئی تھی، اور لیکن کبھی گئی نہیں میں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے بابا سائن جو تھے وہ سرکاری وہ جاب تھی ان کی، سی ایس ایس آفیسر تھے وہ، تو ان کی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، تو اس لیے ہم لوگ کراچی آ گئے تھے جب میں چھوٹی تھی۔ تو اماں بتاتی ہیں کہ پھر ہم آ گئے تھے کراچی، تو اس کے بعد میں نے کراچی دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں اگر پوسٹنگ ہوتی بھی تھی تو بابا سائن خود چلے جاتے تھے اور ہم کراچی میں ہی تھے، وہیں پہ جو ہے پھر پلے بڑھے، اسکولنگ کالج یہیں پہ ہوئی۔ اچھا، ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں، اور کیا آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ ہاں، تعلیم جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا ہے سندھی میں، کراچی یونیورسٹی سے، اور جی جی تو آگے پڑھنے کا تو فی الحال اسٹاپ ہے، آگے تو نہیں پڑھا، لیکن یہ ہے کہ زندگی میں آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس پڑھائی جو ہے بس وہی آپ پڑھتے ہو، لیکن آپ کو اور بھی چیزیں جو ہیں آپ کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی سے سیکھتے رہتے ہیں، تو وہ تو اسٹڈی تو آپ کی چلتی رہتی ہے ساری عمر جب تک آپ سیکھنا چاہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ والی تو اسٹڈی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن سے بھی میرا جو ہے وہ ہے تعلق ہے، تو اس میں ظاہر ہے نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں تو وہ سیکھنی پڑتی ہیں، تو اس طرح کارواں چل رہا ہے، مطلب پڑھنے یعنی کا، کہ سکھانے کا، ہاں سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ سیکھنے کا عمل یعنی کہ جاری ہے، بالکل۔ ہوں دوستو، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ کامنٹ کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں آج کے مہمان سے، تو بالکل کیجیے۔ آپ کامنٹ کر کے اپنا سوال کیجیے، اپنی رائے دیجیے۔ ہم آپ کا سوال مہمان سے پوچھیں گے بھی صحیح، اور آپ کا سوال، آپ کا کامنٹ نشر بھی کیا جائے گا۔ آج کے مہمان ٹیچر بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، وہ ایک کتاب بھی لکھ چکی ہیں۔
تو آپ اس حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، میم کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں، جی سب سے اہم شعبے میں اہم جگہ استاد کے درجے پر موجود ہیں جو قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ اس شعبے میں آنا کس طرح ہوا؟ یعنی آپ ڈاکٹر، انجینئر یا کسی اور شعبے میں جا سکتی تھی، اس طرف آنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، ایسی تو سچ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسے سراؤنڈنگ میں ہم لوگ رہتے ہیں نا کہ ایکچولی میری جو ایجوکیشن ہوئی ہے نا وہ زیادہ میری شادی کے بعد ہوئی ہے۔ میں نے ماسٹر جو ہے وہ شادی کے بعد کیا تھا، میں نے انٹر بھی شادی کے بعد کیا۔ تو جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو اس وقت میری شادی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد فرسٹ ایئر انٹر میں نے ساتھ دیے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ آ گیا فرسٹ بیبی کے بعد، تو پھر اس کے 2-3 سال بعد میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا، لیکن آن جاب تھی میں، مطلب جاب کر رہی تھی، تو اس وقت میں نے ماسٹرز کیا تھا سندھی میں۔ تو آنا جو ہے وہ اچانک ہی ہو گیا، بس ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ ایک تو میں پڑھ بھی رہی ہوں، تو اور یہ ہے کہ بس ایسے شوق ہو گیا کہ میں تھوڑا سا خود کو بزی رکھوں، مصروف رکھوں، تو اس لیے تھوڑا اس میں ہو گیا۔ لیکن پھر جو ہے وہ جب ہم اس میں آئے اس جاب میں تو پھر پتہ چلا کہ کتنی اہم ذمہ داری جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہے۔ تو ایسے تو شوق میں آ گئے، لیکن پھر جب احساس ہوا کہ نہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے پھر اس میں آپ کو پھر وہ اگر آپ سچے ہیں تو مطلب آپ کا کوئی اہم ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے کہ پھر جو ہے ہم اس میں اتنے وہ انوالو ہو گئے نا کہ پھر ابھی تک جو ہے وہ دلچسپی اپنی قائم رکھی ہے، اور شوق کی جگہ وہ ہمارا اہم بن گیا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، سکھانا ہے، اور اس طرح سے یہ بس سارا ہو گیا۔ تو ایسے کوئی شوق وہ نہیں تھا کہ کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن جب آ گئے اس میں تو پھر بیڑا ہم نے اٹھا لیا کہ نہیں اب اس کو اچھے سے کرنا ہے۔ تو یہ میری عادت ہے کہ جو کام بھی اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہو نا تو اسے آپ مکمل کرو اور اچھے سے کرو، ذمہ داری سے، یہ نہیں کہ آپ نے ایسے ہی کر لیا ہے بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں چل رہا ہے، نہیں نہیں، وہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے یا آپ نے خود اٹھائی ہے نا تو اس کو آپ اچھے سے کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، اسے بیچ میں سے چھوڑ کے ایسے نہ چلے جاؤ کہ بس یہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا۔ تو شوق تو میرے جاتے ہی رہتے ہیں آہستہ آہستہ کہ اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ یہ میں تھوڑی سی ہے عادت کہ جو کام کریں آپ اس کو ایسے فالتو نہ سمجھیں اور اس کو بیچ میں ایسے نہ چھوڑیں، بلکہ آپ اس کو کریں، اس کو پورا کریں اور اس میں دل و جان لگائیں، جان نہ چھڑائیں۔ جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے نا تو آپ اسے جان نہیں چھڑائیں کہ ہاں بس کر لیا ٹھیک ہے ہو گیا جیسا ہو گیا بس کر لیا، نہیں، آپ اس کو پورا اس میں خود کو انوالو کریں، اس میں دلچسپی پیدا کریں کہ جب کام ملا ہے آپ نے کرنا ہے تو ویسے بھی آپ نے کرنا ہے، جان نہیں چھوڑائیں، مطلب وہ پورا کریں اچھے سے کریں۔ تو اس لیے جو کام الحمدللہ ملتا ہے یا میں خود کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو اس کو پورے دل سے کرتی ہوں۔ زبردست۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں۔ ملکہ اسلم صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ علینا سلمان صاحبہ شکریہ آپ جڑی۔ سید آصف علی شاہ صاحب، سر آپ نے یہ میرا سوال کر دیا ہے، یہ سوال بالکل پوچھا جائے گا، تھوڑی دیر آپ انتظار کیجیے۔ محمد عارف سنگھ صاحب بہت شکریہ۔ سید آصف رشید عباسی صاحب وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ آپ کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے خواب کدہ، اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کتاب جو ہے میری وہ اصل میں وہ بھی ایسے اتفاق ہو گیا تھا، ایک تو میرے ساتھ اتفاق بہت ہوتے ہیں
تو یہ بھی ایک اتفاق تھا، مطلب میں لکھتی تھی اور لکھتی، کبھی یہاں رکھ دیا کبھی وہاں رکھ دیا، تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں نے کہا چلو لے لو، ان کو دے دیتی تھی اس طرح نا. پھر کچھ میری فرینڈس ہیں، میری کولیگز ہیں، انہوں نے ہمت بندھائی، انہوں نے کہا کہ تم جب لکھ رہی ہو تو پھر تم اس کو ایسے ضائع مت کرو، اس کو تم کسی کتابی شکل میں لاؤ. تو میں نے کہا کہ میری کون پڑھے گا، میں اتنی ایسے کوئی شاعرہ تو نہیں ہوں، ظاہر ہے میں کوئی میرا ایسا تجربہ بھی نہیں ہے، تو کون پڑھے گا اس کو، یا کون اس کو اس میں انٹرسٹ لے گا. تو میں نہیں، کوئی بات نہیں، بھلے کوئی انٹرسٹ لے یا نہ لے، لیکن تم اپنا ایک کرو کہ تم جو لکھ رہی ہو اس کا تم ایک مطلب تمہارا ہونا چاہیے، تم اس کو آگے تم کرو. کہ ٹھیک ہے چلو جی کر کے دیکھتے ہیں. تو وہ جو پھر میں ادھر ادھر رکھ دیتی تھی، پھر وہ میں نے ڈھونڈا ڈھانڈا ادھر ادھر، کچھ نکالا، کچھ نیا لکھا. تو اس طرح سے وہ پھر کافی اس کو ٹائم لگا اتنا لکھنے میں بھی، حالانکہ بہت زیادہ مواد نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کو لکھا. اور پھر وہ ایسا ہو گیا، پھر میں نے وہ پبلشر کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی اس طرح سے ہے، میں نے لکھا ہے. لگتا ہے آپ کی نیٹ میں مسئلہ ہو گیا ہے. دوستوں یہ لائیو پروگرام میں ہوتا رہتا ہے، انٹرنیٹ کے مسائل آتے رہتے ہیں. کوشش کرتے ہیں دوبارہ بحال ہو انٹرنیٹ اور ہم دوبارہ رابطہ کر سکیں. میم کا نیٹ اٹک گیا ہے میرے خیال سے. سلمہ آصف صاحبہ خوش آمدید. علینا سلمان صاحبہ خوش آمدید. سمد خالق صاحب سر خوش آمدید. جی لگتا ہے نیٹ بالکل اٹک گیا ہے، تو دوبارہ انہیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. دوستوں یہ انٹرنیٹ کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، لائیو پروگرام میں ایسا ہوتا رہتا ہے، نیٹ کا تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو عبدالقدیر تھیم صاحب زبردست سر، بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستوں میں نے مائک کو میوٹ اس لیے لگایا تھا کہ میں مہمان سے بات کر رہا تھا کہ آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور آپ دوبارہ جیسے پہلے آئے تھے ویسے ہی آ جائیے. اور وہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ، جڑ چکے ہیں دوبارہ آپ کو خوش جی آمدید کہتے ہیں. جی جی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے یا ہم اب اگلے سوال کی طرف چلیں. ہاں، تو آپ کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، تو اس طرح پھر وہ پبلشر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کچھ دیکھا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں آپ کو، جیسا بھی فرسٹ ٹائم ایسے ہوتا ہے. جی جی فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور نیٹ دوبارہ آپ کی اٹک چکی ہے. اسلم دہانی بلوچ صاحب خوش آمدید سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی جی سوال کرنا چاہیں مہمان سے؟ جی 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 مہمان ہمارے واپس آ چکے ہیں. جی جی کنٹینیو کیجیے آپ اپنی بات. مریم قریشی صاحبہ آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں، بہت شکریہ، لیکن آپ کچھ سوال کرنا چاہیں، کچھ پروگرام کے لیے رائے دینا چاہیں تو بالکل پوچھیے.
عبد القدیر فہیم صاحب، بہت اچھا پروگرام سر، بہت شکریہ، نوازش، مہربانی ہوں جی، کنٹینیو کیجیے آپ اپنی بات، ورنہ ہم تو چپ ہونے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کے نیٹ میں میرے خیال میں دوبارہ مسئلہ آ چکا ہے، تو وہ اٹک چکی ہے ایک جگہ پر، بحال نہیں ہو رہی۔ سید آصف علی شاہ صاحب، جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے آواز۔ جی جی کنٹینیو کیجیے آپ کا نیٹ میں میرے خیال میں مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے اسلم رانی صاحب بس وہ جی، جب نیٹ کا کوئی اہم مسئلہ کام ہے ہوتے ہیں بالکل۔ نا، ہاں تو وہ اہم کوئی کام ہوتا ہے نا تو نیٹ ایسے پھر کرتا ہے، یا تو لائٹ چلی جاتی ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں نا کبھی تو لائٹ چلی جاتی ہے، اور کبھی کوئی اہم کام ہو تو پھر وہ نیٹ چلا جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوگا۔ سر ہم معذرت خواہ ہیں اسلم جی رانی بلوچ صاحب، جی نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے بالکل، ہم کوشش کرتے ہیں سر نیٹ کا بہتر، اور ہم جب آتے ہیں لائیو تو چیک کر کے آتے ہیں کہ نیٹ بالکل صحیح ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا، لیکن شاید پھر دوبارہ نیٹ کے مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی میم شروع کیجیے، جی ورنہ ہم جی تو اس طرح خواب خدا کی میں نے کہا کہ ابتدا ہوئی، تو ابھی انشاءاللہ ابھی تو شاعری پہ ہم نے کام کیا، اب انشاءاللہ آگے پھر ابھی اور کوئی کام کریں گے انشاءاللہ، ابھی کہانیاں انشاءاللہ آئیں گی، ایک اور بک آپ دیکھیں گے، تو وہ مختصر کہانیوں کا کتاب جو ہے ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، مختصر کہانیاں یہ لکھی جا رہی ہیں۔ یہ میرا اگلا سوال ہے، آپ اس کو رہنے دیجیے فی الحال، یہ ہم آپ سے دوبارہ پوچھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا خواب کے تک سر عبد القدیر فہیم صاحب، آپ کا سوال بالکل وقت کے حساب سے ہے اور بالکل پوچھنا چاہیے۔ سندھ میں ہنگامی صورتحال بیریا ٹاؤن کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا موقف رکھتی ہیں؟ کس بارے میں مطلب آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن جو ہے اب وہ سیاسی بات ہو جائے گی، آپ مجھ سے سیاسی بات کروا رہے ہیں، تو آپ اپنے حساب بہرحال سے یہ جواب ایک دیجیے۔ فیکٹ تو ہے کہ ظلم ہوا ہے، سندھی آبادیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مطلب جتنی آپ کو حد مقرر کی گئی ہے تو آپ اس کے اندر ہے کہ آپ کام کریں نا، تو اگر آپ کسی بھی چیز میں اگر آپ کو وہ ہے کہ آپ اپنی حدود پار کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے انقلاب آئے گا، لوگ اٹھیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے، اور اٹھانی بھی چاہیے، اگر آپ ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں تو آپ کو وہ تو ہوگا، ضرور ہوگا، اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے میں بھی یہی چاہوں گی کہ میں بھی اس کے گھر پہ حملہ کروں، گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا نا، ضرور اس کی آپ کو بالکل دیکھنا تو پڑے گا ہی، تو زبردست، بالکل ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے، رد بالکل عمل ہوتا ہے۔ جی بہت اچھے سے آپ نے سمیٹا اس سوال کو۔ چلیے آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ خواب کدہ کتاب سندھی اور خواب کدہ کتاب سندھی اور اردو زبان میں شائع ہوئی ہے، یہ اردو سندھی زبان کا خیال کس طرح ذہن میں آیا اور اس پر کام کرنا مشکل رہا یا آسان؟ ہاں دیکھیں جی، بائے برتھ اور بائے میں تو سندھی ہوں نا، تو مجھے
سندھی ہونے پہ فخر بھی ہے، اپنی سندھ دھرتی سے محبت بھی ہے، اور اس کا خیال ایسے آیا سندھی اردو کا کہ پہلے تو میں نے اردو میں لکھا تھا کہ میں اردو میں لکھوں گی، کیونکہ میری پوری جو اسٹڈی ہے وہ اردو انگلش میڈیم میں ہوئی ہے نا، تو سندھی میڈیم میں نہیں ہوئی، تو اتنا سندھی میں نے پڑھا نہیں ہے، اور اتنا سندھی حالانکہ میں نے ماسٹر سندھی میں کی ہے، تو لیکن یہ کہ الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے نا، وہ ہماری سندھی لینگویج میں بہت زیادہ آپ کہیں گے رچ لینگویج ہے نا، تو اس میں الفاظ بہت زیادہ ہیں، تو اسی لیے مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ایک آپ جب آپ شاعری کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الفاظ بہت زیادہ چاہیے، اس میں آپ کو اس پہ کمانڈ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا پہلے میں اردو میں ٹرائی کرتی ہوں اور پھر میں سندھی کی طرف جاؤں گی، تو اس بعد میں سندھی لکھوں گی، یہ سوچا تھا میں نے پہلے، لیکن پھر جب میں اردو لکھ رہی تھی تو اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں یار چلو سندھی ہونی چاہیے، تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو دو کتاب الگ الگ ہو جائیں گے، اور یہ پتہ نہیں کیسا رہے گا کہ ایٹ اے ٹائم میں سندھی میں بھی پبلش کراؤں اردو میں بھی پبلش کرواؤں، تو یہ پھر پتہ نہیں کیسا رسپانس ملے مجھے، تو پھر میں نے کہا چلو ایک ہی میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں نا، کہ سندھی بھی ہو اردو بھی ہو، تاکہ جن کے ہاتھ میں جائے میرے تو وہ میری دونوں پہ وہ جو ہیں وہ کاوشیں دیکھ لیں کہ میں خود کو بھی جانچ سکوں کہ میں سندھی میں زیادہ اچھا لکھ سکتی ہوں، اردو میں زیادہ اچھا لکھ سکتی ہوں، تو یہ بھی تھوڑا میرا تھا، تو اس لیے میں نے پھر وہ کمبائن کیا، پھر میں نے پوچھا بھی نا کہ اس طرح میں کروں تو کیا رسپانس آئے گا، یا کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کو، تو پھر وہی آگے کہ میرے دوست احباب ہم نے کہا کہ ہاں چلو فرسٹ ٹائم تم لکھ رہی ہو نا، تو تم ایک میں ہی تم کمبائن کر لو تو وہ بہتر رہے گا، تو اس لیے پھر میں نے کل ہمارے سندھی میں ہے نا محاورہ ہے کہ پچھڑو نہ منجھڑو، کہ جتنا آپ پوچھیں گے تو آپ الجھیں گے نہیں، تو اس لیے میں جب کوئی کام کرتی ہوں تو اس میں پہلے مشورہ بھی ضرور کرتی ہوں کہ مجھے اس طرح یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کہ تھوڑی ہمت افزائی بھی مل گئی، مطلب تھوڑا حوصلہ افزائی بھی مل گئی، تو پھر اس طرح یہ ہوا کہ اردو اور سندھی پھر میں نے دونوں اس میں کمبائن کر لیے کہ چلو فرسٹ ٹائم ہے تو اس طرح کر لیں ہم جی زبردست. سندھ کی جو دو کمیونٹی ہیں ان کو آپ نے ایک بک میں شائع کر دیا، میرے خیال میں اس سے پہلے شاید کوئی بک ہو لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی بک نہیں جو دونوں سندھ کی زبانوں میں لکھی گئی ہو، یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں انگریزی زبان میں موجود ہیں، ان کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سندھی میں اردو میں، لیکن یہ ایک پہلی کتاب ہے میرے خیال میں کہ دونوں زبانوں میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں. رفیق قریشی صاحب آپ کے جڑنے کا شکریہ. آصف چانڈو صاحب یہ آپ کا پاس سوال میرے سوالوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ضرور پوچھیں گے میم سے، تھوڑا آگے چلیے. عبدالقدیر صاحب بہت شکریہ، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا. سید آصف علی شاہ صاحب جڑے رہیے، شکریہ. فاطمہ منگی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے جڑنے کا. چلیے اب آتے ہیں سوال پر. خواب زدہ پر آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا اور کب آپ نے کتاب کو پورا مواد مکمل کر لیا تھا؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس میں لکھنے میں مجھے ٹائم تو بہرحال لگا، تو میرے خیال میں 1 سال تک جو میرا مواد تھا وہ 1 سال تک میں لکھتی رہی، اور پھر جب وہ پبلش کے لیے گیا تو اس پبلشنگ کے میں بھی بہت سارے آپ کے وہ ہوتے ہیں رولز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ بہت ٹائم لگ گیا مجھے، تقریباً 6 مہینے تو ہو گئے، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا. تو اس میں بھی جو ہے بہت ساری باتیں ہوئیں، اس میں بھی رکاوٹیں بھی آئیں کچھ. جب میں نے پبلش کے لیے دیا تو پبلشر نے کہا یہ بھی کہ آپ جو ہیں اس میں جو پیش لفظ ہوتے ہیں تو وہ بھی اب اگر آپ اس میں کروا لیں لکھوا لیں کسی
نامور شاعر سے یا کسی ادیب سے یا کسی سے نا، تو پھر وہ میں نے 2-3 لوگوں سے رجوع کیا کہ بھائی یہ بک ہے، ان کو میں نے اپنا پورا مٹیریل بھیجا کہ اس طرح یہ ہے، میں نے لکھا ہے تو اس میں کریں. تو کچھ رائٹرز ہیں، مطلب میں ان کا نام نہیں لوں گی، مطلب صحیح بات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تو صحیح پہلے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں. پھر انہوں نے تھوڑا کرٹیسائز بھی کیا کہ اس کو پورا چینج کرنا پڑے گا، اس کو یہ کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری ہیلپ کریں، آپ جہاں میں غلط ہوں تو میری آپ اس میں کریکشن کیجیے. تو انہوں نے بہت ٹائم لگا دیا، انہوں نے مجھے مطلب ایسے جیسے ٹرخانہ ہوتا ہے نا، انہوں نے مجھے ٹرخانہ شروع کر دیا کہ نہیں. اور ہاں پھر وہ میسیجز پہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ میڈم اور نہیں، ہاں بس وہ کریں گے، آج نہیں آپ نہیں کہ وہ. تو پھر وہ میں نے کہا ٹھیک ہے بڑے ادیب ہیں بھائی، اب ان کو میں کیا روزانہ تنگ کروں. پھر میرے خیال میں ایز اے لیڈی انہوں نے مجھے جو ہے وہ ڈیل کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ان کا کام ہے تو چلو ان سے تھوڑی، اگر ان کا ہم کام کر دیں گے تو پھر پتہ نہیں یہ ہمیں سلام دعا کریں بھی نہ کریں. تو ڈو ریسپیکٹ کہ انہوں نے دوسرے طرح کے میسیجز کرنا شروع کر دیے نا. مطلب بد لحاظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسے کرنے چاہیے کہ ہاں جی آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں، اور کیا چل رہا ہے، فلانا ڈھماکا، مطلب اس طرح کی وہ میسیجنگ ہونے لگی. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ذرا تھوڑا رانگ وے جا رہا ہے، جو اصل مقصد ہے میرا تو وہ میرا پورا نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اتنا لمبا یہ چلائیں گے، کیونکہ 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے تو انہوں نے نہیں کر کے دیا. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، شاید میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر پا رہی. تو پھر میں نے ان کو میوٹ کر دیا، میں نے ان کو کیا کہیں گے اس کو، میں نے ان کا تعلق میں نے وہ کر دیا کہ میں نے ٹھیک ہے جی آپ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میں چلو. یعنی کہ آپ نے زمانے کے سب رنگ دیکھے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کو ہاں دیکھا ہوا ہے، برے تو لوگ. جی 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 تو پھر میں نے ان سے رابطہ ڈسکنیکٹ کر لیا. میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلو ٹاٹا بائے بائے، آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ یا تو مجھے غلط سمجھے ہو یا کیا ہو تو ٹھیک ہے. میں نے پھر ان سے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ نہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ چلیے نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو پھر چلیے کسی نے مظہر ابرو صاحب سے جو ہے وہ بات کی کہ ایک ہیں فیملی فرینڈس ہیں، انہوں نے مظہر ابرو صاحب سے بات کی. تو میں مظہر ابرو کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے کر کے دیا، انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی، انہوں نے لکھ کے دیا. جی زبردست. عبد المحی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہدیہ خان صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کنیز فاطمہ صاحبہ وعلیکم السلام، خوش آمدید. آپ سب کوئی سوال کرنا چاہیں بالکل کیجیے. سید آصف علی شاہ صاحب ویری نائس سر، بہت شکریہ، لیکن آپ نے کہا کس کو ہے، میم کو یا مجھے؟ چلیے بہت شکریہ، آپ نے ویری نائس کہا. اچھا آپ کیا آج آپ جس مقام پر موجود ہیں، میرا اگلا سوال ہے آپ سے، آپ خود اپنی محنت کے نتیجے پر آج یہاں پہنچی ہیں، ٹیچر ہیں، مصورہ ہیں، لکھاری ہیں، مصنفہ ہیں ایک کتاب کی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یا آپ کے والدین کی شفقت کا، یا اس میں اس اساتذہ کا بھی کردار ہے، کیونکہ آپ خود استاد ہیں؟ ہاں لیکن میری لائف میں جو میرے ٹیچرس تھے ان سے میرا اتنا کنیکشن نہیں رہا. جیسے میں نے بتایا کہ انٹر بھی نہیں کیا تھا تو میری شادی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میں نے پرائیویٹ سارا اپنی اسٹڈی کی ہے. تو پڑھنے کا لکھنے کا شوق تو رہا ہی تھا، وہ کالج کے زمانے میں بھی لکھتی رہی ہوں، مطلب چھوٹا چھوٹا ایسے وہ تو میرے جو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے اساتذہ کا بڑا ہاتھ تھا،
یا میرے والدین کا ہاتھ، مطلب والدین بھی ظاہر اتنی جلدی ارلی میرج ہو گئی تو ان سے بھی اتنا گھر میں نہیں تھی کہ وہ اتنی حوصلہ افزائی ملتی، لیکن میری امی کہتی تھیں اور میرے فادر مجھے کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ بہت قابل ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں پی سی ایس کروں، میں سی ایس ایس کروں، ان کا یہ خواب تھا، لیکن کیونکہ پھر وہ شادی ہو گئی جلدی تو وہ تھوڑا مجھے آج تک دکھ ہوتا ہے کہ اپنے فادر کی جو ہے وہ میں پوری نہ کر سکی نا، تو وہ آج تک مجھے ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر میں نے کہا کہ نہیں چلو، تو پھر یہ ہے کہ سب نے حوصلہ افزائی تو کی نا میری، مطلب میری بہنوں نے، میری مدر نے، مطلب انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی۔ ایون جب میرا یہ بک پبلش ہوا تھا تو میں نے اپنی بہنوں کو نہیں بتایا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ لکھتی ہے، امی کو بھی پتا تھا کہ یہ لکھتی ہے، تو مطلب یہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، تو لیکن میں نے ان کو سرپرائز دینا چاہا، میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں اس طرح سے پبلش کرا رہی ہوں، تو وہ تھوڑا ان سے بات چھپا کے رکھی، میں نے کہا کہ ایک دم سے ان کو سرپرائز دوں گی، تو لیکن میں لکھتی رہتی تھی، ان کو یہ پتا تھا۔ تو یہ کہ زیادہ جو ہے اپنی تھوڑی سی محنت ہے میری، کیونکہ لکھنے میں یا میرے اور کاموں میں اتنی میری سوائے میرے ہسبینڈ نے، میرے بچوں نے، انہوں نے مجھے بہت پش کیا ہے نا، انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا ہے، تو میں یہاں جس مقام تک ہوں میں یہ کہوں گی کہ میرے بچے، میرے ہسبینڈ اور مجھ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا میرے آس پاس، انہوں نے بہت، ان کا بہت ہاتھ ہے۔ زبردست مریم قریشی صاحبہ، آپ نے یہ ابھی کامنٹ کیا تھا سوال اور اس کا جواب انہوں نے پہلے ہی دے دیا، زبردست۔ حسن رضوان صاحب امپریسو، بہت شکریہ سر۔ سید آصف علی شاہ جڑے رہیں آپ، بہت شکریہ سر۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں آپ جس جگہ پر موجود ہیں، جس عہدے پر موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کر لیا ہے، یہ سمجھتی ہیں لمٹ ہے، بس آپ اپنی منزل مقام تک پہنچ چکی ہیں، یا ابھی آپ کے اور گول رہتے ہیں زندگی میں؟ نہیں، دیکھیں نا، اب کہیں رکتی نہیں ہے زندگی، چلتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ زندگی جتنی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہوں گی، کیونکہ میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بس وقتاً فوقتاً وہ بھوت چڑھتا رہتا ہے، جیسے مصوری کا شوق ہوا تو اس میں انٹر ہو گئی، مصوری سیکھی، پہلے خود کرتی رہتی تھی کہ چلو جی، پھر باقاعدہ میں نے انسٹیٹیوٹ پہ جا کے وہاں پہ سیکھا، میں نے سر ذیشان ہیں تو ان سے سیکھا ہے میں نے، بہت اچھا وہ انہوں نے کیا، بہت ہیلپ کی انہوں نے، تو مصوری میں جتنا بھی میں آج ہوں تو انہی کی وجہ سے ہوں، تو اس طرح شوق میرے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ابھی یہ کر لیا، ابھی وہ کر لیا، ابھی اس میں ٹانگ اڑا لی، ابھی اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو ابھی جو ہے وہ شاعری کا تھا وہ تھوڑا بہت کر لیا، پھر مصوری کا کر لیا، پھر آج کل بھوت سوار ہو گیا کہ میں ستار سیکھوں، تو وہ آج کل سیکھا جا رہا ہے، مطلب چلتا رہے گا جب تک ہوں زندہ، تو کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ زبردست، بالکل آپ لگی ہوئی ہیں کو میں کچھ نہ کچھ کیا جا سکے، کہیں نہ کہیں آپ اپنی کاوش میں محنت دکھاتی رہتی ہیں، زبردست۔ یہ ایک سوال آیا سلمی آصف صاحبہ کا، سلمی آصف صاحب بالکل آپ جڑی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ بگ اچیومنٹ آف لائف، زندگی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی سوری، سوال بگ پوچھا آپ نے کچھ؟ اچیومنٹ آف لائف، یہ سلمی آصف صاحبہ کا اچھا، سوال ہے۔ بگ جی بگ، اچیومنٹ، جی دیکھ انسان جو ہے نا وہ ناشکرا ہے، تو اچیومنٹ کوئی ایسی خاص نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی اتنے بہت بڑے کام کیے ہیں کہ اچیومنٹ ہو، بس یہ ہے کہ میرے بچے، میرے گھر والے
اور جو مطلب مجھے ساتھ دیتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں، تو وہ میرے لیے ایک بگ اچیومنٹ ہے کہ وہ مطلب ساتھ دیتے ہیں میرا. یہ ورنہ تو انسان تو ناشکرانہ کچھ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ کیا اچیومنٹ سی، یہ تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اب اسے اور آگے کرنا ہے، ستاروں پہ ابھی اور آگے ہم نے کمند ڈالنی ہے، تو وہ چلتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے میں بھی تھوڑی ناشکری ہوں، تو ابھی اور اچیومنٹ حاصل کرنی ہے. اب دیکھیں بگ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے. چلیے زبردست. یہ علینا سلمان صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں اور ہمارے سوال میں بھی ہے. آپ کوئی نظم، کوئی بند، کوئی غزل کو سنانا چاہیں گی ناظرین کو جو دیکھنے والے سب دیکھ رہے ہیں؟ رافع قریشی صاحب، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. آمین ثم آمین. سر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرے کتاب کی جو ہے مجھے اچھا پہلے تو میں آپ کو اپنی کتاب بھی دکھا دوں. یہ میری بک ہے، جی دیکھ جی لیجئے ذرا. ہاں جی نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو یہ دیکھیں؟ ناظرین کو نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن مجھے تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے. کیونکہ لائٹ کا تھوڑا ایشو ہے جس اینگل پہ میں جی بیٹھی جی ہوں. بالکل. ہاں تو اس میں آپ کو نظر آئے گی. تو اب دو اس میں غزل، یہ دو ہے کہ نظم، دو بند سنائیں، ایک سندھی میں ایک اردو میں. اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگوں نے پسند کیے نا، تو اب تو مجھے وہ چشمہ پہننا پڑے گا کیونکہ وہ اتنا وہ کر کے نا، تو ہم کرتے ہی ہے کہ بھائی چشمہ بھی چلیں آپ پہن چشمہ لیں گے. پہنیں. اب میں رافع قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سر بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ کے حسن و زن کے سامنے ہم سر جھکائے کھڑے ہیں. بہت بہت نوازش. جی جی لائٹ آ گئی ہے میرے خیال میں. تو نہیں لائٹ پہلے بھی تھی، وہ مجھے ذرا نا بہت زیادہ روشنی مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نے صرف ایک ہی لائٹ چلائی تھی. تو میرے کہا نا بچے میرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ لائٹ میں بیٹھیں. جی ماشاء اللہ جی سپر ٹیسٹ ہے. یہ نظم ہے جو سلمان میں نے صاحب بہت شکریہ. جی جی اپنی فرمائیے آپ. ماں کے لیے لکھی تھی، بلکہ کہ ساری جو مائیں ہیں نا ان کے لیے میں نے لکھی ہے. تو اس میں مجھے بہت زیادہ کمنٹس بھی ملے تھے. ماں کا ہے یہ جی نا. جی ڈیڈیکیٹ ٹو مائی اما. جی ٹھنڈ کا ہے موسم لحاف اوڑھ لے، ٹھنڈ کا ہے موسم لحاف اوڑھ لے، سردی سے ٹھٹھرتے آج ماں یاد آئی. بالوں کو سنواروں چوٹی تیری بنا دوں، بالوں کو سنواروں چوٹی تیری بنا دوں، بکھرے ہوئے بالوں میں آج ماں یاد آئی. چھوٹی سی نظم ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. جچتی ہیں تیری انگلیوں میں انگوٹھیاں بہت، جچتی ہیں تیری انگلیوں میں انگوٹھیاں بہت، برتن مانجتے ہوئے آج ماں بات یاد آئی. کبھی تو سن لیا کر ماں کی بھی لڑکی، کبھی تو سن لیا کر ماں کی بھی لڑکی، غیروں کی سنتے ہوئے آج ماں یاد آئی. تو یہ ماں کے لیے میں نے لکھا تھا زبردست. کہ ماں جو عموماً شادی کے بعد بہت یاد آتی ہیں، کہ جب بھی کوئی کام کرو تو وہ ماں جو لاڈ اٹھاتی ہیں نا، تو پھر وہ بعد میں یاد آتا ہے کہ ماں کیا چیز تھی. تو پہلی نظم جو ہے وہ میں نے ماں کے لیے ہی لکھی. ماشاء اللہ زبردست خراج تحسین پیش کیا آپ نے اپنی والدہ کو. زبردست، بہترین. جی سر حسنین رضوان صاحب بالکل خواب کدہ نیم کی بک ہیں، وہ مارکیٹ میں میرے خیال میں اویلیبل ہے. میں یہ سوال پوچھوں گا تم سے. جی آپ ایک سندھی میں نظم سنائیں، پھر ہم سوالوں کے سلسلے کو دوبارہ شروعات کرتے ہیں. سندھی میں جیسے بتایا میں نے کہ بہت زیادہ نہیں لکھا، 30-35 ہوں گی وہ جو میں نے لکھی ہیں. لیکن وہ سنائیے گا، میری طرف دیکھیے ایک مرتبہ.
وہ جی سنائیے گا. RS روپیز والی روپیز والی سنائیے گا. نہیں RS جو ہے نا وہ لوگ بھی کہتے ہیں RS کیا ہے, تو میں کہتی ہوں بھائی RS تھوڑی یہ بھی استعمال کر لیں نا آپ لوگ, تو یہ جو ہے پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا RS کیا ہے. یہ تو مجھے علم ہے. تو RS جو ہے وہ روپیز نہیں ہے, وہ لوگ لکھتے ہیں کہ اچھا اس کے پڑھنے کے پیسے اچھا ایک لگیں گے. منٹ میں آپ کو روکتا ہوں. میں دوستوں کو جی بتانا چاہتا ہوں, میم جو بھی اپنا شعر پوسٹ کرتی ہیں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہ میرا شاعر ہے, اس کے نیچے لکھتی ہیں RS, یعنی کہ آپ یہ شاعر پڑھیں, ان کی تعریف کریں, آپ کو اس کے نقد پیسے دیے جائیں گے, ایزی پیسہ JSK سے آپ کو پیسے بھیجے جائیں گے, لیکن تعریف آپ کو کرنی پڑے گی. یہ تعریف پہ اماؤنٹ دیکھا جائے گا, 500 بھیجنے 1000 بھیجنے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ RS جو ہے وہ رضیہ شیخ ہے. R رضیہ اینڈ S شیخ. تو جی سب سن دوستوں لیں میں مذاق کر رہا کہ تھا. وہ جی آپ ایسے نہیں تو R پیسے شیخ جو ہے مانگنے وہ لگ جائیں. جی یہ مذاق ہی تھا. جی تو RS وہ رضیہ شیخ ہی ہے. تو اتنا اس میں نہ جائے کہ بھائی میں پیسے بٹور رہی ہوں, تو ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ میں تو بس دعا کریں جی ایسے حالات ہو جائیں تو ہم پیسے بھی دینا شروع کر دیں گے, اور مجموعہ بھی اکٹھا کریں گے اور اپنی واہ واہ بھی کروائیں گے. تو استغفر اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں, بالکل میں نے پیج اسٹارٹ کیا تو مجھے فیس بک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے لگائیں, آپ کو اتنے فالوور مل جائیں گے, اتنے لائک مل جائیں گے. تو دوستوں نے بھی کہا کچھ کہ آپ لگا لیں پیسے, میں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لگاؤں گا, اگر اپنے بلبوتے پر میں کچھ کر سکتا ہوں تو کروں گا, میں پیسے کیوں لگاؤں. جی آپ کچھ سندھی میں غزل نظم سنائیں, ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جی ضرور میں بتا رہی ہوں آپ کو. اچھا یہ ہے منجا لڑک. زبردست. لڑک بولتے ہیں آنسوؤں کو نا, جو میرے اردو یہاں پہ بیٹھے ہیں بھائی بہن, تو منجا لڑک اکھن جے کنارن تے سجدا ونن تھا, اکھن جے کنارن تے سجंदा वञनि था, इहे मुंहिंजा लुड़क मूंखे केॾा न वणनि था. खिलांजे अचनि था रोआं जे अचनि था, खिलांजे अचनि था रोआं जे अचनि था, सितारनि जीअं सदाईं चमकंदा वठनि था, सितारनि जीअं सदाईं चमकंदा वठनि था. ॾिनी जे न लोली अमड़ खां वठनि था, ॾिनी जे न लोली अमड़ खां वठनि था, इहे ॿार केॾा न सुहिणा लॻनि था. सॼण काण मुर्खी ॿ महिमान थियनि था, सॼण काण मुर्खी ॿ महिमान थियनि था, मोहबत जी मंज़िल ते कीअं न पुॼनि था, इहे मुंहिंजा लुड़क मूंखे केॾा न वणनि था. زبردست. جی کامی جن صاحب بہت شکریہ, حسن رضوان صاحب شکریہ, حیدرآباد صاحب رسپیکٹ, بہت شکریہ سر. اچھا ایک سوال ہے حسن رضوان صاحب کا, یہ میرے پاس بھی لکھا ہے, خواب کدہ کتاب کب مارکیٹ میں آئی, اور کیا اب بھی یہ مارکیٹ میں مل سکتی ہے, پڑھنے والوں کے لیے کچھ بتائیں. جی ابھی بھی اویلیبل ہے یہ, آپ کو بکس جو ہیں اس پہ ملیں گی, ابھی بھی موجود ہیں. یہ لاسٹ ایئر میں چھپی ہے, تو یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, آپ لے سکتے ہیں. زبردست. سلما آصف صاحبہ, واہ واہ, امیزنگ. ملکہ اسلم صاحبہ, کامی کنگ صاحب نائس پوٹری, رافق اشرف بیوٹیفل گڈ بھائی, زبردست سر شکریہ. اچھا آتے ہیں سوال کی طرف. جی آپ کا بچپن کس طرح گزرا, اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی. بچپن میں آپ شرارتی تھی یا سیریس ٹائپ تھی, سوپر پرسنالٹی کی مالک تھی, کچھ اپنا بچپن شیئر کرنا چاہیں دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ. بچپن جو ہے میرا وہ 50-50, مطلب شوق بھی تھی اور
सोबर भी थी, ज़्यादातर खामोश तबीयत थी, लोगों में इतना मिलना जुलना घुलना वो इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब मेरी फ्रेंड्स भी जो बनती थी वो तकरीबन 2-3 से ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स नहीं बनी। तो सर्कल इसलिए बहुत छोटा होता था और खामोश तबीयत ज़्यादा होती थी और चंचल भी थी, मतलब मौके के लिहाज से कि ऐसी गैदरिंग होती थी कि जिसमें थोड़ा हुल हंगामा हो रहा है तो उस पर पूरा पार्टिसिपेट भी करती थी और स्कूल के ड्रामा फंक्शन और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी। तो ऐसे थी, लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ी चौक और चंचल ज़्यादा हो गई स्पेशली शादी के बाद। सिंधी में कहते हैं सुलक्षणा बार, मतलब आपका बचपन वैसा गुजरा है। हाँ जी जी अब्बास अली खान माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। मलिका असलम सवाद, दिस कलर रियली सूट यू, मुझे तो नहीं कह रही आप, शायद ये नहीं कोई कह रही हैं। माशाल्लाह, थैंक यू कामी के साथ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आते हैं अगले सवाल की तरफ। आप शादीशुदा घर गृहस्थी वाली खातून हैं, अपनी फैमिली औलाद के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? कोई ज़रूर नहीं है, सवाल कोई भी जो हम आपसे पूछ रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुतालिक जवाब दें, नहीं देना चाहें कोई बात नहीं, सवाल लेप कर सकती हैं। नहीं, घर वालों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो ज़ाहिर है उनका तो हक बनता है। तो 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी है मरियम बड़ी है और राफे छोटा है उससे। 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है तो केयर करते हैं उन्हें बहुत केयर करते हैं मेरी, माशाल्लाह बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो डांट डपट खाते हैं और बल्कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती कोई बात तो मुझे समझाते भी हैं कि मम्मा इस तरह नहीं, ये बात इस तरह होती है। तो बहुत कुछ बच्चों से भी सीखती हूँ मैं अपने, और डेफिनेटली गलत बात पे डांट भी खाते हैं वो मेरी। मतलब ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे मैं देखती हूँ दूसरे बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं तो मतलब जिस तरबियत पे जा रहे हैं आजकल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसे नहीं है और अभी तक मेरे अंडर कंट्रोल हैं माशाल्लाह आगे ज़बरदस्त। जी, अब आगे इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है, बिल्कुल अल्लाह अच्छी बेहतर उम्मीद करने रखनी वाला चाहिए। बिल्कुल जी दोस्तों, देखिए सपोर्ट करने वाली, खास करके खवातीन को घरों में सपोर्ट करने वाली फैमिलियाँ बहुत कम होती हैं जो अपनी खवातीन को सपोर्ट करें, खास करके अपने बच्चे जी शादीशुदा होने के बावजूद। चलिए अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्या आपके समाजी अदबी काम में वालिदैन या घर के किसी फर्द की तरफ से रुकावटें डाली गई, वालिदैन या इसके बाद शौहर बच्चों की तरफ से? जो आप काम कर रही हैं, मुसव्विरा हैं, तंबूरे पे काम हो रहा है, किताब लिख चुकी हैं, टीचर हैं आप। जी जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी रुकावट नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की है मेरी। ये जो अब जो भी मैं हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ, अपने घर वालों की वजह से, बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से, और जो मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, मुझसे जो मोहब्बत करते हैं लोग, उनकी वजह से हूँ। तो नॉट एट ऑल कभी रुकावट नहीं डाली है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी काम करेगी तो अपनी लिमिट में ही करेगी। मतलब मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मेरे हुदूद क्या हैं। तो अगर एक औरत को ये पता हो और वो उसके अंदर अगर कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने ज़बरदस्त। एम पर, आप अपने उस पे करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकती हैं। औरत पे कोई पाबंदी नहीं होती है, अगर वो समझती है कि नहीं मुझे पे ये पाबंदी है, ये है वो है। तो अगर आप अपने लिमिट्स में रहकर कर रही हैं, और मतलब ये नहीं कि मैं खातून हूँ
تو میرے لیے یہ لمٹس ہیں، یہ لمٹس ہیں، نہیں. مرد پہ بھی لمٹس عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنی لمٹس میں رہ کے کام کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے، اس کو بھی آزادی ہے. عورت کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے لمٹس میں رہ کے کام کرے. یہ نہیں کہ میں مجھے پوری آزادی ہو کہ میں چلو میں باہر کام کر رہی ہوں اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اگر خاتون ہیں باہر کام کر رہی ہیں تو یہ سب کچھ کر سکتی ہیں. تو میں وہی کہوں گی کہ میں جب باہر نکلی ہوں تو میں نے دنیا دیکھی ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال بھی دی کہ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ نہیں جی یہ خاتون جو ہیں چلو، تو وہ لوگوں کو بتانی بھی پڑتی ہے. چلیے پروگرام کا ٹھیک وقت ہے نا ختم ہو رہا ہے، کچھ تیزی سے جی. سوال کر لیتے ہیں. گھر کے معاملات روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے سماجی عدلی کام کرنا مشکل ہے یا آسان؟ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ آپ پراپر نہیں دے سکتے نا. آپ جو جیسے کہ فلاحی کام ہے یا اور کام ہے جو میں جیسے کہوں گی کہ چلو آپ نیکی کے کام اگر کر رہے ہو تو مطلب مجھے جتنا کرنا چاہیے میں اتنا نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ مجھے گھر بھی دیکھنا ہے، اپنی جاب بھی دیکھنی ہے، مجھے دوسرے کام بھی دیکھنے ہیں، مجھے اپنے شوق بھی پورے کرنے ہیں. تو مطلب بہت حصوں میں جو ہے نا وہ میں بٹ گئی ہوں مطلب. تو ہر چیز کو پراپر ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ پراپر ٹائم نہیں دے پاتے ہو. اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی رکاوٹ ہے کسی کی، کوئی منع کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری لمٹس کیا ہیں، میری حدود کیا ہیں، اور مجھے اپنے پہ کمانڈ بھی ہے کہ نہیں، اور اپنے پہ بھروسہ بھی ہے کہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں اور اچھے سے کر لوں گی. تو جو کام بھی اچھے سے کریں، چاہے آپ اسے ٹائم نہ دیں لیکن اس کو آپ اچھے سے کریں. تو مشکل ہے ساری چیزوں کو نا ٹائم دینا، نکالنا پڑتا ہے ٹائم. وہی نا ٹائم آپ کو ملتا نہیں، آپ کو نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. تو بہرام الحمدللہ خان صاحب. جتنا ٹائم ملتا جی ہے تو کر لیتے ہیں. جی بات کمپلیٹ کیجیے آپ اپنی. ہاں نہیں کمپلیٹ ہو گئے کہ بس اتنے میں وہ پراپر ٹائم نہیں دے پاتی جتنا مجھے اتنے فلاحی کاموں میں مطلب دینا چاہیے ٹائم، اتنا نہیں دے پاتی ہیں. عصمت فاطمہ منگی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد حیدر عباس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہرام خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سردار عبدالرؤف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. پروگرام کا بالکل اختتام ہونے والا ہی ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو چلیے آپ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں. آپ یہ سوال ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، جو ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن غصہ مت کیجیے گا. آپ عمر کی کتنی بہاریں دیکھ چکی ہیں؟ اس وقت آپ عمر کے کس حصے میں ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ابھی 16 سے اوپر ہی نہیں ہوئی نا، تو میں نہیں ویسے تو پوچھنا نہیں چاہیے، بہت غلط بات ہے کہ آپ خاتون سے جو ہے نا عمر پوچھ رہے ہیں. تو نہیں، بالکل غلط سوال ہے، آپ اس کو اسکپ کیجیے. یہ کہ بہت ساری بہاریں دیکھ چکے ہیں، اب ہم ننھی کاکی بھی نہیں رہے اور اتنے ینگ بھی نہیں رہے. تو بس یہی جواب ہے. یہی جواب ہے بس. یا ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ خواتین ماشاء اللہ ایسا بولتی ہیں جو سب کی بولتی بند کر دیتی ہیں، لیکن جب ان سے یہ سوال کیا جائے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہیں نہیں یا میں تو غصہ ہو بتا جاتی چکی ہیں. ہوں نا آپ کو، نہیں میں تو بتا چکی ہوں. دیکھیں نا میں نے بہت ساری بہاریں دیکھ لی ہیں، بہاریں بھی دیکھی ہیں، خزائیں بھی دیکھ لی ہیں، اچھا ہر آپ کی موسم دیکھ شادی لیا ہے. کون سے سال میں ہوئی تھی آپ کی شادی؟ میری شادی ہوئی تھی 94 میں. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اور جیسے میں نے بتایا کہ میری انٹر بھی نہیں ہوئی تھی، تو اندازہ لگا لیں میں کتنی عمر کی ہوں گی. مطلب اندازہ یعنی لگا لیا لوگوں نے یعنی آپ میرے پول کھول رہے ہیں نہیں آپ عمر نے، چلیں جی آپ نے پول کھول لیا.
ان لوگوں کو عمر کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا نہیں کوئی بات ایک نہیں، بھلے پتہ چل جائے. جی پتہ میری شادی کے بارے میں سردار عبدالرؤف صاحب آپ جانتے ہیں. میں بھی شادی ہو چکی ہے، 2 بچوں کی والدہ ہیں. میر صاحب بہت شکریہ. اچھا بچپن کا کوئی ایک سوال ہے، اس کے بعد آپ سے آخری سوال پر آتے ہیں. بچپن کا کوئی یادگار لمحہ جو ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بچپن کا بہت سے واقعات ہیں، مطلب اچھے برے سارے شرارتی، اور ایسا کچھ یاد اتنا نہیں آ رہا کہ جو بہت ہی یادگار رہ گیا ہو، تو وہ تو نہیں. لیکن ہاں کالج کا ہے کہ کالج میں بہت ہم شرارتیں کیا کرتے تھے میری فرینڈز، اور آج کل تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ ایک دم سے ان سے وہ جدائی ہو گئی. تو یہی تھا کہ مطلب کالج میں بہت شرارتیں کی ہم لوگوں نے. کلاس بھی ہم بنک کر لیتے تھے، اور ہمارے کالج کے باہر بہت بڑی ایک مشہور سی مارکیٹ ہے. تو ہم کبھی کبھی نا جو ٹیچر ہمیں پسند نہیں ہوتی تھیں، تو اسپیشلی جو سائیکالوجی کی مس ہوتی تھی نا، تو ہمیں بڑی بور لگتی تھی وہ کلاس. تو ہمارے کالج کے 2 گیٹ ہوتے تھے، تو ہم پچھلے گیٹ سے تھا نا بنک کر لیتے تھے ہم جا کے. اور مارکیٹ میں وہاں جا کے ایک چاٹ کی دکان ہوتی تھی، اور وہاں پہ کچوریاں تھی، وہاں کی مشہور بھی تھی کچوریاں بہت. آج تک مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں بھولا ہے میں نے، بلکہ آج تک کھائی نہیں ہے ویسی کچوریاں. تو واہ. وہاں چلے جاتے تھے، تو ہم اس کے چھولے چاٹ اور کچوریاں جا کے وہ کھاتے تھے. اور واپسی پہ ہم دوسرے گیٹ سے آتے تھے، کیونکہ وہ گیٹ بند ہو جاتا تھا. تو اب چوکیدار کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ضرور وہاں سے گئی ہوں گی، تو وہ ہمیں یوں کر کے دیکھتا تھا نا، تو ہم اسے تھوڑا کہتے تھے کہ بس وہ اسے تھوڑا کر دیتے تھے، کبھی اس کے لیے بلا دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے کھا لو بھائی. تو وہ پھر کبھی کبھی کر لیتا تھا کہ ہاں چلو جی ٹھیک ہے. تو ایسے کبھی کبھی ہو جاتا تھا. تو ایسی ہوتی تھیں شرارتیں، اور یہ وہ بچپن کا ایسا کچھ یاد نہیں ہے مجھے کہ یادگار ہو. دوستوں میرے بہت سارے سوالات تھے جو آدھے سے زیادہ رہ چکے ہیں. ہم کوشش کریں گے کچھ دن میں دوبارہ دوسری نشست رکھیں میم سے، اگر وہ ہمیں ٹائم دے سکیں تو انشاءاللہ دوسری محفل ہم ضرور کریں گے میم کے ساتھ، کیونکہ ہمارے آدمی میں مصوری پہ اور شعر و شاعری پہ بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں جو لازماً کرنے تھے. چلیے آپ سے ایک اور آخری سوال پوچھتے ہیں آج کی اس محفل کا. آپ کوئی ایسا کام سر انجام دے چکی ہوں جو آپ کے لیے قابل فخر ہو، جس پر آپ مسرت فیل کرتی ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ زندگی میں سب سے اچھا کام میں نے کیا ہے، جو آپ کی نظر میں سب سے اچھا ہو؟ دیکھیں سب سے اچھا کام تو اب بہرحال ہوتے ہی رہتے ہیں اور کر بھی رہی ہوں. سب سے اچھا کام دیکھیں نا، اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میرے یہ کام اچھا نہیں ہے. کوئی اپنی نہیں کہتا نا کہ یہ میرا کام اچھا نہیں ہے یا یہ. تو جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں الحمدللہ دل لگا کے کیے ہیں، اور جو ہے اپنی تخلیق کردہ چیز تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، اور وہ لگنی بھی چاہیے. جب تک آپ کو اپنی اچھی چیز نہیں لگے گی تو دوسروں کو کیا چیز وہ آپ کی اچھی لگے گی. تو ہر چیز الحمدللہ بری نہیں کی ہے، اچھی ہی کی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سب سے اچھا جو کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ میں بچوں کو تعلیم سکھا رہی ہوں. اپنے تعلیم میرے خیال ہے آپ کا جی نیٹ کو جی نہیں لگ رہا ہے جی نیٹ تو میں کوئی میں مسئلہ ہوا ہاں تھا. آپ جی جی مسئلہ ہو گیا. جی تو جی یہی میں کہہ رہی تھی کہ جو اپنی چیز جب تک آپ کو بھی اچھی نہیں لگے گی تو پھر اوروں کو کیا اچھی لگے گی. تو پہلے جو چیز آپ تخلیق کر رہے ہو تو وہ آپ کو خود کو اچھی لگنی چاہیے، تو پھر ہی دوسروں کو بھی اچھی لگے گی. بہرحال جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں ان میں جو سب سے جس میں مجھے فخر ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں. ایز اے ٹیچر مجھے خود پہ فخر ہے، کیونکہ میں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، کچھ جو ہے اپنے جو صلاحیتیں ہیں یا اپنے پاس جو علم ہے میرا، تو وہ میں آگے ان کو دے رہی ہوں بچوں کو. ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں تو یہ آپ. میرے خیال میں ہاں، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو ہے یہی میرے لیے جو ہے فخر کا
مقام ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں. یہی میرا ایک جی بالکل. سب سے زیادہ آپ میرا سمجھتی ہیں کہ ایز اے ٹیچر آپ جی آپ کی نظر میں قابل فخر آپ یہ ہیں کہ آپ استاد ہیں اور اپنے علم سے اپنے علم کی روشنی سے قوم کے بچوں کے مستقبل کو منور کر رہی ہیں. بالکل یہ قابل جی فخر کام ہے. یہ سبھی اساتذہ کے لیے قابل فخر کام ہے. وہ ایسا کام سر انجام دے رہے ہیں جیسے قوم کے بچوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہو. آپ کوئی پیغام جی دینا چاہیں گی آخری میں؟ آپ کوئی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے یا سندھ کے لیے، پورے ملک کے لیے، دنیا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی کورونا کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے؟ کوئی بھی آپ اپنا میسج دینا چاہیں. پہلے تو سندھ کی آپ نے بات کی. سندھ تو ظاہر ہے ہماری دھرتی ماں ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور سندھ میں رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی سہیلیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے محبت ہے اور سب کے لیے دعا گو میں ہوتی ہوں اور میں سب کے لیے دعا کرتی بھی ہوں. تو پیغام بس یہی ہے کہ اپنا خیال رکھا کریں. جو آج کل ماحول چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اپنا خیال کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں اور اپنے ماحول کا خیال رکھیں. اور بچیوں سے خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ بچیاں جو ہیں پہلے تو اپنی تعلیم پر توجہ دیں. بچیاں ہیں، بچے ہیں، خواتین تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن جو بچیاں اور آج کل جو ینگ یوتھ ہے ہماری، ان سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی جو ہے اسٹڈی پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے اگر آپ اسٹڈی بھی نہیں کر پا رہے ہو، اگر آپ پڑھ نہیں رہے ہو تو آپ کوئی ہنر سیکھیے. آپ کو کوئی ہنر آنا چاہیے تو وہ آپ کو زندگی میں آگے کام آتا ہے. یہ نہیں کہ آپ فالتو بیٹھ رہے ہیں اپنی زندگی ایسی تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ جو میں دیکھتی ہوں نا، سوری ٹو سے، جو آج کل ٹک ٹاک اور وہ عجیب عجیب سے یہ ایپس چلے ہیں جو بچے وہ کر رہے ہیں، جو بچیاں کر رہی ہیں، تو میں بالکل اس پہ جو ہوں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے بچیاں آ کے اور اس طرح کے وہ کر رہی ہیں. تو آپ سیکھیں، آپ کوئی اور چیز کریں، آپ اور کوئی کام کریں تو جو آپ کو آگے کام بھی آئے، جس پہ آپ فخر بھی کر سکیں. ٹھیک ہے نا، آگے جا کے آپ ان چیزوں پہ فخر نہیں کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں کب تک چلیں گی آپ کو نہیں معلوم نا، کہ کب تک یہ چلیں گی، آپ کتنا اس میں سے کمائیں گے، کیا کریں گے. تو آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آنے والی نسل بھی آپ پہ فخر کرے. یہ نہیں کہ ہاں جی آپ کی اماں کیا کرتی ہیں، میری اماں تو بہت اچھی ٹک ٹاکر ہیں، کیا ہے وہ ہے. تو میں نہیں سمجھتی یہ کوئی اتنی فخر کی بات ہے. تو آپ اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں، آپ اپنی اسٹڈی پہ دھیان دیں، اپنے ہنر پہ دھیان دیں اور جو ہے اپنی ماؤں کی، اپنے پیرنٹس کی قدر کریں. جیسے آج کل ماحول جا رہا ہے ہمارا کہ آپ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، آپ بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی منمانی کرتے ہو. ٹھیک ہے، اپنی منمانی کرو، ایک حد تک کرو، لیکن یہ کہ وہ بھی آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں نا. تو اسپیشلی بچیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کی قدر کریں، کیونکہ ماں کا نعم البدل نہیں ملے گا. ابھی ہمیں آ کے جو ہے نا ماؤں کی قدر ہوتی ہے کہ ہاں ماں بھی ہماری جو تھیں، اللہ ان کو حیاتی دے سب کی امیوں کو، تو آج قدر ہوتی ہے نا کہ مطلب ماں ہوتی تھی تو ہم کتنے عیش و عشرت میں تھے، آرام سے تھے اور کیا کیا نہیں کرتی تھی ہماری جو والدہ ہیں ہمارے لیے، کرتی ہیں بلکہ ابھی بھی. تو وہ کوئی اور نہیں کرے گا. جی آپ کی آواز کٹ ٹھیک ہے رہی ہے. جی، اب آ رہی ہیں آپ کو؟ اب صحیح ہے؟ تھوڑا میں اینگل چینج کر لوں. اب آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں مسئلہ آ رہا ہے میرے خیال میں، ایک منٹ. انٹرنیٹ کا مسئلہ آ چکا ہے. جی اب آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے. ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. 1 چلیں گھنٹے ٹھیک ہے جی. 5 منٹ تک کہانی جا چکی ہے. تو دوستوں بس جتنے بھی لوگ جی آپ کچھ آگے میں کہیں. بالکل نہیں، میں وہی بس وہی ہے کہ استاد ہوں، ٹیچر ہوں نا،
تو وہ ہدایت دینے کی عادت پڑ گئی ہے. تو وہی میں بچوں کو وہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں، وہ اپنا جو ہے وہ اس طرح سے اپنی ماؤں کو رول ماڈل بنائیں اپنا، اور ان سے سیکھیں، ان کے پاس بیٹھا کریں. اگر جن کے ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کو ٹائم دیا کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کریں، ان کو پورا دیا کریں، کیونکہ بچپن میں انہوں نے بھی آپ کو ٹائم دیا ہے اپنا پورا. تو بالکل، جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جو بھی اولاد ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، انہیں اپنے والدین کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. انہیں سب جی سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر بوڑھے والدین کو گھر میں، تو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان پر توجہ دیں، ان کے ساتھ رہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم پیار محبت سے بیٹھ کر ان سے بات کیجیے، انہیں وقت دیجیے. آپ کا جڑنے کا بہت سارا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. جتنے بھی جو دوست ہم سے آج جڑے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم کسی اور محفل میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.